السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت۔ ہاں ہیلو جی، ادھر رکھ دیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم أو الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آج کے درس میں سورہ مائدہ کے رکن نمبر 14 کی آخری آیات پڑھی گئی ہیں، تو آج زیر درس وہی آیات ہیں۔ پہلے بعض مفردات اور بعض اعراب کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ، یہ حین الوصیہ جو ہے یہ ظرف ہے شہادہ کا، اور اثنان شہادہ کا فاعل ہے۔ مصدر کا بھی فاعل ہوتا ہے، اور ذوی عدل منکم اثنان کی صفت ہے، او آخران من غیرکم اسی پر عطف ہے، اور ضربتم فی الارض اے سافرتم فی الارض۔ میں نے کئی بار بتایا ہے کہ عربی ادب میں ضرب کے کئی معانی ہیں، مارنا، مثل بیان کرنا اور سفر کرنا۔ تو یہاں ضربتم فی الارض اے سافرتم فی الارض، فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما، یہ ہما کا مرجع یہ اثنان ذوی عدل منکم و آخران من غیرکم فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری، یہ لا نشتری جو ہے یہ مقولہ ہے ان گواہوں کا۔ ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین، یہ آثمین حالت جر میں ہے، حالت رفع میں آثمون، آثمہ یا اسم اسمن، گنہگار ہونا، غلطی کرنا، تو اسمن گناہ، اور یہ باب سمیع سے ہے، آثمہ یا اسم اسمن۔ اور یہ ذوی عدل منکم جو آیا ہے یعنی من قبیلتکم او من المسلمین، اور لا نشتری بہ ثمنا، میں نے کہا نہیں کہ یقولان فعل محذوف ہے، یقولان لا نشتری بہ ثمنا، یہ مقولہ ہے گواہوں کا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قانونی وصیت کا ذکر کیا ہے
میں اس سے پہلے والے درس میں بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں شروع میں نظام وراثت رائج نہیں تھا۔ نظام وراثت، یہ وراثت کا قانون سن 2 یا 3 ہجری کے بعد آیا ہے، لیکن ابتدائی زندگی میں لوگ وصیت کے ذریعہ دوسروں کو اپنی جائیداد کا مالک بناتے تھے، یعنی یہ قانون وصیت پہلے تھا، لیکن بعد میں جب قانون وراثت آیا تو ورثہ کے لیے وصیت کو ممنوع قرار دے دیا گیا، یعنی اب وصیت کی جا سکتی ہے کن لوگوں کو جو وارث نہ ہوں۔ تو اسلام کے نظام وراثت کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا وصیت لوارث، کسی وارث کو وصیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں جو وصیت کا قانون ذکر کیا گیا ہے یہ قانون وراثت کے نازل ہونے سے پہلے اور قانون وراثت کے نازل ہونے کے بعد تمام لوگوں کے لیے وصیت منسوخ کر دی گئی ہے، صرف ان کے لیے وصیت ہے جو وارث نہ ہوں۔ دیکھیے اے ایمان لانے والو، تم لوگوں کے آپس کی گواہی جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے وصیت کے وقت، اثنان ذوی عدل منکم، یہ 2 آدمیوں کی گواہی ہے، یعنی تم میں سے، تم لوگوں کے درمیان جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے وصیت کے وقت 2 آدمی کی گواہی ہے جو عادل ہوں، معتبر ہوں تم میں سے، یعنی تمہارے قبیلے کے ہوں یا مسلمانوں میں سے ہوں، او آخران من غیرکم، یا دوسری تمہارے علاوہ میں سے، یعنی یہ غیر مسلمین میں سے یا ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں۔ ان انتم ضربتم فی الارض، یہ کب ہے؟ جب تم لوگ زمین میں سفر کرو اور موت کی مصیبت آ جائے، یعنی موت کی مصیبت کا خطرہ ہو جائے، آدمی سوچے کہ میں سفر پر ہوں اور بیمار ہو جائے اور مرنے کا اندیشہ ہو، تب آدمی کیا کرے گا؟ وصیت کر دے گا اور 2 آدمی کے سامنے وصیت کرے گا، اس طرح سے کہ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم لوگ ان گواہوں کو روک دو نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، اور وہ دونوں گواہ اللہ کی قسم کھائیں گے، ان ارتبتم، اگر تم کو شبہ ہو، یہ ارتبتم، ارتابا یرتابو ارتیابن، شک کرنا، اس کا مادہ ریب ہے، اور وہ دونوں گواہ کہیں گے کہ ہم اس کام کے بدلے میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتے ہیں، للہ فی اللہ ہم گواہی دیں گے، اور حق بات کی گواہی دینا بھی ثواب کا کام ہے۔ ولو کان ذا قربا، یہ کانا کا مرجع جو ہے یہ مشہود علیہ ہے، جو سیاق و سباق سے سمجھ میں آتا ہے، یعنی اگرچہ وہ شخص جس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے وہ قریبی کیوں نہ ہو، اور وہ دونوں کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی گواہی نہیں چھپائیں گے، انا اذا لمن الآثمین، ہم اس وقت گنہگاروں میں سے ہوں گے۔ تو اس میں اسلام کی قانونی وصیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اے ایمان لانے والو، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے وصیت کے وقت 2 آدمیوں کی گواہی ہے جو معتبر ہوں تم لوگوں میں سے، یا دوسرے 2 ہوں تمہارے علاوہ میں سے، اگر تم سفر کرو زمین میں اور تمہیں موت کی مصیبت آ جائے، تم ان دونوں گواہوں کو روک لو نماز کے بعد، وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں گے اگر تم کو ان کے بارے میں شک ہو، اور وہ کہیں گے کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتے ہیں، اگرچہ وہ جس کے بارے میں گواہی دی گئی ہے قریبی ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی گواہی نہیں چھپائیں گے۔
بے شک ہم اس وقت گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں تک کی بات پوری ہو گئی۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، اوپر ذکر کیا گیا کہ دو آدمیوں کو گواہ بنا لو، لیکن جن کو آدمی نے گواہ بنایا ہے اگر ان گواہوں کے بارے میں یہ شبہ ہو کہ وہ ظلم کریں گے، گناہ کریں گے، جھوٹ بولیں گے، تو ان کے بدلے میں دوسرے گواہ مقرر کر دو۔ آگے اس کا ذکر ہے۔ یہ عُثِرَ بمعنی اطُّلِعَ، اصل میں آثارا یا اثر اثراً و عثوراً، اثر علی السر وغیرہ، بھید پر مطلع ہونا۔ اور یہ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ، یہ من الذین استحق علیہم کا ترجمہ ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی ہوئی ہو، ان لوگوں میں سے جن کے بارے میں گناہ کا ارتکاب ہوا ہو۔ تو من الذین استحق علیہم، الاولیان، الاولیان واحد اولا، اولا معنی زیادہ قریب، زیادہ بہتر۔ یہ ولا یلی ولین یا ولیا یلی ولین، فلانن بولتے ہیں ولیا فلانن یا ولا فلانن، قریب ہونا۔ الاولیان وہ دونوں جو قریبی ہوں، یہ آخرانی کی صفت ہے۔ اصل میں آخرانی دیکھنے میں نکرہ دکھائی دے رہا ہے، لیکن آخران موصوف یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم، یہ اس کی صفت اور موصوف صفت مل کر کے پھر موصوف، تو نکرے موصوفہ کی دوبارہ صفت معرفہ لا سکتے ہیں۔ الاولیان اسی کی صفت ہے۔ تو یہ معتدینا، اعتدینا، اعتدا یعتدی اعتدان، ظلم کرنا، عین دال واو۔ ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادہ، ادنا بمعنی اقرب، دنا یدنو دنون قریب ہونا، ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادہ علی وجہہا، یہ الشہادۃ علی وجہہا یعنی گواہی صحیح طریقے سے، ترجمہ اس کا کریں گے۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، ایمان واحد یمین قسم، واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس بات کی خبر ہو جائے کہ کہ ان دونوں گواہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، استحق اثمن، اگر اس بات کی خبر ہو جائے کہ ان دونوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، یعنی جن کو گواہ بنایا گیا ہے، تو آدمی دوسرے گواہ کر لے، تو پھر دوسرے گواہ جو ان کے قائم مقام ہوں، جو ان کی جگہ پہ کھڑے ہوں، ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی کی گئی ہو، یا ان لوگوں میں سے جن کے بارے میں گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، تو دوسرے دو گواہ جو ان کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی ہوئی ہو، الاولیان جو ان کے قریب ہوں گے، نسب کے اعتبار سے یا تعلقات کے اعتبار سے، تو وہ دونوں قسم کھائیں گے کہ ہماری گواہی یہ زیادہ بہتر ہے ان دونوں کی گواہی سے، یعنی وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ جو پچھلے دو گواہ تھے ان دونوں گواہوں کے مقابلے میں ہماری گواہی زیادہ بہتر ہے۔ وما اعتدینا، اور ہم زیادتی نہیں کریں گے، اگر ہم زیادتی کریں گے تو ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یعنی آدمی نے سفر میں جن دو گواہوں کو مقرر کیا ہے، اگر ان کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ گناہ کے مرتکب ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، تو پھر
ان کی جگہ پہ دوسرے 2 گواہ لے آئے ہیں، تو ذالک ادنیٰ ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ صحیح گواہی دیں گے، یا ڈریں گے کہ ان کی قسمیں رد نہ کر دی جائیں، یا ڈریں گے کہ ان کی قسمیں رد کر دی جائیں ان کی قسموں کے بعد۔ مطلب یہ ہے کہ جب بعد میں 2 آدمیوں کو گواہ مقرر کیا جائے گا تو انہیں خوف ہوگا کہ بھائی ہم سچ بولیں، صحیح گواہی دیں، گواہی کو چھپائیں نہیں۔ تو او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ برائی کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 10 کا درس مکمل ہو گیا، اور آج کے درس میں جس قانون وصیت کا ذکر کیا گیا ہے، میں نے بتایا کہ وہ قانون وصیت شروع اسلام میں رائج تھا، لیکن یہ جب سورہ نساء کی وہ آیات اتری ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون بتایا ہے، یہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 2، یہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ جو پورا رکوع ہے، تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت اختصار کے ساتھ اسلام کے نظام وراثت کا ذکر کیا ہے۔ اس نظام وراثت کے نزول کے بعد اس قانون وصیت کو منسوخ کر دیا گیا ہے ورثہ کے لیے، لیکن البتہ غیر وارث کے لیے اب بھی وصیت کا قانون ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ کبھی کبھی مرنے والے کے لیے وصیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے موجودہ ہندوستان میں چونکہ مشترک خاندانی نظام ہے، یعنی جوائنٹ فیملی ہے، اور یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے، وہ گھر کا ذمہ دار ہے، وہ دادا ہے، اس کے لڑکے ہیں، اس کے پوتے ہیں، اس کے لڑکے جو بھی کماتے ہیں تو اپنے ابا کے نام کر دیتے ہیں، تو ساری جائیداد ایک شخص کے نام ہو جاتی ہے جو دادا ہوتا ہے۔ اب اگر اچانک اس دادا کے کسی لڑکے کا انتقال ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دادا کے پوتے اس کے وارث نہیں ہوں گے، اس لیے کہ پوتا دادا کی جائیداد کا وارث نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ضروری ہے کہ دادا اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر جائے، یعنی اس دادا کے یہ لڑکے کے اس دادا کے جس لڑکے کا جو حصہ بنتا ہو وہ اپنے لڑکے کے لڑکوں کے لیے نہیں پوتوں کے لیے وصیت کر جائے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ موجودہ ہندوستان میں اس طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں، تو ایسے موقع پر وصیت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ پوتے وارث نہیں ہیں، غیر وارث ہیں، لیکن وہ محروم ہو جائیں گے خود اپنے والد کی کمائی سے، اپنے والد کی جائیداد سے، اس لیے کہ جوائنٹ فیملی میں مشترک خاندانی نظام میں پوری جائیداد ایک شخص کے نام ہوتی ہے، اور اس کے لڑکے اور لڑکوں کے لڑکے یعنی پوتے سب مل کر کے اکٹھا رہتے ہیں، اور جب کسی آدمی کے لڑکے کا انتقال ہو جائے تو اس کے لڑکوں کے لڑکے اس کی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے ضروری ہے وہ ایمانداری کے ساتھ وصیت کر جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ جائیداد دی ہے تو آدمی 1/3 وصیت کر سکتا ہے۔ ایک تو وصیت غیر وارث کے لیے، دوسری بات یہ کہ 1/3 وصیت کر سکتا ہے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی کے لیے بھی۔ تو اسلام کا قانون وصیت اب بھی باقی ہے غیر وارث کے لیے، اور شرط یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہ ہو۔ تو بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔